بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ ربیع الاول کا جو مبارک ماہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کی تمام بہاریں، خوشیاں اسی ایک ہی نام سے وابستہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے ملایا، ورنہ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بندوں کو اللہ سے ملایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ فرمان واضح کرتا ہے کہ جیسا تعلق آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کریں گے، ویسا ہی تعلق اللہ پاک آپ سے بنا لے گا۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اطاعت، اتباع اور تعظیم و توقیر کا رشتہ قائم کرے۔ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا، بارگاہ الہی میں اس بندے کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ربیع الاول کا ماہ ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، اطاعت، اتباع اور تعظیم و توقیر کے متعلق بات کریں گے۔ جتنی ہم تعظیم و توقیر کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ انہی چار باتوں پر ہم اپنا بیان جاری رکھیں گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، میرے ماں باپ، دنیا سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں، اپنی آنکھوں کی پیاس مجھاتا ہوں، اپنے دل کی پیاس مجھاتا ہوں۔ مجھے ایک بات ستا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جب میں اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا، اور پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، تو مجھے خیال آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ وہاں پر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میں بھی جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکوں گا۔ اس کے اندر ایک تڑپ تھی، محبت تھی، بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی چاہت تھی، وہ یہی تھی کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہوتا رہے۔ نہ مجھے جنت چاہیے، نہ مجھے جنت کی اور چیزیں چاہیے، نہ نعمتوں کی خواہش ہے مجھے، صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے یار کو تکتا رہوں، کیونکہ وہ اپنے رب کا یار ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہونا ہی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری اور کوئی تیاری نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کبھی کسی اور بات سے نہیں ہوئی جتنی آپ کا یہ ارشاد سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ دوستان محترم، یاد رکھیں، جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک ہی دھن سوار رہتی ہے کہ جو یار کہے اس پر ہم فوراً عمل کریں۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر وقت آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کا رواں رواں یہ کہتا ہے کہ یار میرا یار کچھ تو کہے، میں فوراً لبیک کہوں، میں اس کی بات مانوں، میں اس کا دیدار کروں، میں اس کو دیکھتا رہوں، اس کے مکھڑے کو، اور جو وہ کہے میں وہی کروں۔ اسی کو پیروی کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو فوراً لبیک کہا جائے۔ ایک عورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردہ شریف لے کر آئی۔ مردہ حاشیے دار چادر کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خاص آپ کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تاکہ آپ اسے اوڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چادر لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور آزار کے اوڑھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عنایت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ اسے لے لینا۔ اتنا مجلس جب برخاست ہو گئی، اس مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ پھر آزار کو طے کر کے، وہ چادر کو طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بھجوا دی۔ لوگوں نے کہا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا۔
اب اس کا بھی جواب سن لیں۔ پہلے تو وہ انہیں کہنے لگے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پر ان صحابی نے کہا واللہ میں نے صرف اس لیے چادر مانگی تھی کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ہے محبت۔ وجہ کیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر ہی اس کا کفن بنی۔ وجہ وہ جانتے تھے جنہوں نے وہ چادر مانگی تھی کہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو چیز مس کر گئی وہ ان کے لیے شفاعت کا باعث بنے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور آج کے لوگوں کو یہی چیز، یہی بات، یہی طرز عمل شرک دکھائی دیتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک انصاری عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے وقت بیٹھا کرے، بیان کرتے وقت بیٹھا کرے، کیونکہ میرے پاس ایک غلام ہے جو کہ بڑھئی ہے، ترکھان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو آپ وہ بنوا دیں۔ یہاں پر بتانے والے صحابی کہتے ہیں کہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ممبر بنایا گیا۔ اس عورت نے وہ ممبر تیار کروایا تو جمعہ کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے واعظ دینے کے لیے، تو جہاں پہلے آپ بیٹھتے تھے وہ کھجور کا ایک تنا تھا، ایک لمبی ساری لکڑ تھی، درخت تھا۔ وہ درخت تو نہ تھا، ہرا بھی نہ تھا، سوکھی ہوئی لکڑ تھی۔ جیسے ہی آپ ممبر پر تشریف لے گئے، وہ جو لکڑی تھی، وہ جو تنا تھا، وہ زور زور سے رونے لگا، کیونکہ آپ اس سے کے ساتھ ٹیک لگا کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس کے رونے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ آپ کو تجربہ ہونا چاہیے کہ کسی چھوٹے بچے کو جب آپ خاموش کرائیں گے، چپ کرائیں گے، تو وہ سسکیاں بھرنے لگ جائے گا۔ کافی دیر وہ سسکیاں بھرتی رہی، آپ نے اسے پیار کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ یار یہ لکڑی کی بات جو ہے نا، دیکھنے کو تو ایسی بات لگتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں ہم تو انسان ہیں نا، شعور رکھتے ہیں۔ میں اس لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ جو لکڑ ہے بے جان جس کو کہتے ہیں، ہم بے جان کہتے ہیں نا، یار اس میں بھی جان ہے، وہ بھی شعور رکھتی ہے کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے جدا ہو گئے۔ وہ اسی لیے تڑپ رہی ہے، وہ اسی لیے رو رہی ہے۔ بڑی گہری بات ہے، لیکن اگر کوئی سوچے تو، اگر کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، ہر پتا، ہوا، ہم بیان نہیں کر سکتے نا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے حبیب ہے، آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بس میں نے یہ بتا دیا کہ اس لکڑی کے رونے کی وجہ کیا تھی، اس لیے روئی۔ جب خدا ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، تو ہر شے پر واجب ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے۔ محبت رسول محبت خدا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ اپنے محبوب سے محبت کریں گے، ٹوٹ کر چاہیں گے،
تو رب بھی آپ کو ٹوٹ کر چاہے گا، رب بھی آپ سے محبت کرے گا۔ وہ بڑی محبت والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب جو کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دے۔ ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کائنات کے شہنشاہ ہے، اگر دل میں بھی خیال آ جائے نا کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو بن جاتا، لیکن گھر کی حالت دیکھیں۔ یہ ہے فقر۔ بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ وہ فقر کا جو موضوع ہے وہ بہت لمبا ہے، بہت بڑا ہے، تو اسے فقر کہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ہے کوئی ایسا صحابی جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمانی کرے، کوئی میزبانی کرے، آپ کو لے جائے، کھانا کھلائے؟ ایک انصاری صحابی بولے میں کروں گا، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کو اپنا مہمان بناؤں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ بیوی نے آہستہ سے کہا کہ گھر میں بچوں کے جو کھانا ہے نا بچوں کا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھیے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے اسے نکال لاؤ اور چراغ جلاؤ، اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو، انہیں تھپکی دے کر سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال لیا اور پھر چراغ جلایا، اپنے بچوں کو انہوں نے بھوکا سلا دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کھانا تو بہت کم ہے، ایک ہی بندے جتنا ہے، تو انہوں نے پروگرام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چراغ جلتا رہنے دیں گے تو یہ بھی دیکھ لے گا۔ انہوں نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے آہستہ آہستہ چراغ کو بجھا دیا، اور اس طرح اپنے منہ کو ہلانے لگ گئے کہ وہ جیسے خود بھی کھانا کھا رہے، تاکہ ہمارے مہمان کو یہ پتہ نہ لگے۔ دونوں میاں بیوی نے مہمان پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت پوری رات فاقہ گزارا۔ صبح کے وقت جب صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی جنہوں نے کھانا کھلایا تھا، کہ تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بڑا پسند آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورۃ حشر میں آیت نمبر 9 ہے کہ اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے۔ سبحان اللہ، ان کا ایک طرز عمل رب نے پسند کیا اور پھر آیت بھی اتار دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے عمل کو قرآن میں شامل کر دیا۔ ایسا ہی ہے یا غلط ہے؟ ان کے عمل کو قرآن میں۔ اس واقعے میں محبت اور اطاعت دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو اجر ملتا ہے جن سے، اور یہ اجر دیکھیں کیسا اجر ملا ہے کہ مالک کائنات مسکرا دیا، اللہ مسکرا دیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر دعوت ہم کرتے ہیں کسی کی
تو پہلے اپنا پیٹ دیکھتے ہیں، اپنے لیے اچھا کھانا الگ کر لیتے ہیں، بوٹیاں اچھی اچھی علیحدہ کر لیتے ہیں، ہڈیاں ادھر رہنے دیتے ہیں، آلو ادھر رہنے دیتے ہیں، حالانکہ پتہ سب کو ہے ہر ایک کو اس کے نصیب کا ملنا ہے، مگر یقین نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اتنا تو معلوم ہے کہ نصیب ہمارا ملے گا، لیکن یقین کامل نہیں۔ اگر یقین کامل ہو تو خدا کی قسم بوٹیاں علیحدہ نہ کریں، اچھا کھانا علیحدہ نہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کسی کو کھانا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلاتے، ہم اپنی نعت رکھنے کے لیے اس لیے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اس مال کے ساتھ وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو عمل کرو اطاعت رسول میں کرو، جو مقصد اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے، جس میں اسی میں کامیابی ہے۔